بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق رمضان مبارک کی 6 خصوصیات۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم شعبان قال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر الی آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کی آخری تاریخ میں، فرمایا لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے میں روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا اور رات کی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس میں نوافل فرائض کے برابر اور فرض 70 فرض کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو اسے ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ یہ غمخواری کا مہینہ، یعنی غرباء مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا، اور اسی طرح اس میں صحابہ کرام کا اتباع کرنا۔ افطار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث سے روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کے اہتمام کرتے تھے۔ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخر حصہ آگ سے آزادی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا لوگ اپنے غلاموں پر یا خادموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھے، آخر وہ بھی روزہ دار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت کا، احادیث میں اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جائیں گے اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی۔ دوسری چیز استغفار کی کثرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرما دی، ایسی طرح اس کو روزی پہنچاتے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا کہ آدمی گناہگار تو ہوتا ہی، بہترین گناہگاروں ہے جو توبہ کرتے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب آدمی گناہ کرتے ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتے تو وہ دھل جاتے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے مانگنے کا حکم فرمایا جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ رمضان مبارک کی خصوصیات، اس سے ہمارا روزہ کامل بن جاتا ہے، اس کی جو برکات ہے وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، اور اس میں رمضان مبارک کے اندر روزانہ جہنم سے 10 لاکھ آدمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بندے اور جنت کے دروازے کھلے، آسمان کے دروازے کھلے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر خوب نیک اعمال کا اہتمام ہو، اس میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ غمخواری کا برتاؤ ہو، صبر کا مہینے صبر سے کام لے، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے اہتمام ہو، فرائض ہر حال میں پڑھنے، اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علیہ۔